اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفینا وذنوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفرقان المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے آپ میں سے کون بتائے گا کہ پچھلی والی کلاس میں کیا ہوا تھا، کون سے ٹاپک پر ڈسکس کیا گیا تھا قرآن کے؟ جی عالم زیدی بتائیں. قرآن میں قصے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ ہاں، قرآن میں قصے کیوں بیان ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک کوشچن بھی اٹھتا ہے کہ جو کوشچن کرنے والے کرتے ہیں کہ بھائی قصوں کو جو ہے قرآن میں صرف مخصوص انبیاء کے قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں، سارے انبیاءوں کے جو ہے وہ قصے کیوں نہیں بیان کیے گئے، صرف چنندہ انبیاءوں کے قصے کیوں بیان ہے، صرف انہی کے کیوں نام ہے، سب کے کیوں نہیں نام ہے؟ تو اس کا ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ کیونکہ ان کے ماننے والے جو ہے وہ آج ایک پوری مذہب، ایک پورے قوم بن چکے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے قرآن نے جو ہے وہ قصہ ان کا نام لے ان کے قصے بیان کیے ہیں، تاکہ تم جان لو کہ جس دین پہ تم چل رہے ہو، جس پیغمبر کو تم مان رہے ہو، ہمارے آخری نبی جو ہے اسی کا ایک قصہ ہے، اسی کی کڑی کا آخری جو ہیں وہ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو جناب موسیٰ کو اگر تم مان رہے ہو، جناب عیسیٰ کو مان رہے ہو، یہ سب مسلمان اسلام کے لیے ہی آئے تھے اور یہ سب اسلام پہ ہی تھے. تو تمہیں بھی چاہیے کہ اب اس آخری کڑی سے جا کے ملو، جا کے جڑو جا کے، اور اس آخری کڑی کا نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس وجہ سے ان مخصوص لوگوں کے جو ہے وہ نام آئے ہیں. اب آج جو ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے قسم پہ. قرآن میں جو ہے وہ کہیں پر جو ہے اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے، کہیں ابھی ہم نے ایک سورہ پڑھا تھا سورہ عصر، اس میں جو ہے اللہ نے عصر کی قسم کھائی. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قسم ہوتی کیا ہے، یہ کیوں کھائی جاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ یعنی اگر آپ نارمل ڈیز میں اگر آپ کسی بات پہ قسم کھاتے ہیں، وہ کیوں کھاتے ہیں؟ جی نشاط فاطمہ بتائیں. تاکہ ہم جس کو اپنی بات بتا رہے ہیں وہ ہماری بات کو مانے، قبول کرے. ہاں، یعنی ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے، اہمیت ہماری بات کی ہو جائے. اس لیے قسم، عرب میں بھی ایسا ہی دستور تھا کہ قسم یعنی کس لیے قرآن نے کھائی ہے، یعنی قسم اس لیے کھائی گئی ہے تاکہ اس بات پہ تاکید کرنے کے لیے. اسے کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، سارے انسان کیا ہیں؟ گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اور حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں.
تو یہاں پر اس چیز کی اہمیت کو بتانا تھا اس مطلب کی، اس لیے اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ تو قسم کس لیے ہوتی ہے؟ قسم تاکہ جو ہے وہ تاکید کے لیے آتی ہے کہ اس پہ غور کرو، اس پہ فکر کرو، اس بات کو جو ہے یہ اہم بات ہے، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم اللہ جو ہے وہ کھا رہا ہے جگہ جگہ پہ۔ ہر جگہ پہ اسی لیے نہیں کھاتا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بعض بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کیوں؟ اس سے انسان کی اہمیت، اس کے بات میں اہمیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قسم اگر وہ کہیں پر کھائے گا، ہر جگہ نہیں کھائے گا بلکہ ایک مخصوص جگہ پہ کھائے گا، تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اس بات میں اہمیت پائی جاتی ہے، تبھی اس نے اس بات پہ قسم کھائی ہے، ورنہ یہ قسم نہیں کھاتا ہے۔ لیکن جو روز لوگ ہیں قرآن کی قسم، اللہ کی قسم اور اپنی جان کی قسم، تمام چیزیں یہ جو کرتے ہیں، اس سے ان کی ویلو گھٹتی ہے اور ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو جملے ہوتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، ان سب کی ویلو جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے سامنے والے کی نظر میں۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ زیادہ قسم نہیں کھانی چاہیے بات بات پہ، بلکہ جو اہم بات ہو اور بہت زیادہ جو ہے اب سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہے، اس بات پہ پھر جا کے جو ہے وہ قسم کھانی چاہیے۔ اب کہنا کہ قسم جو ہوتی ہے وہ قسم میں کیا ہوتا ہے؟ قسم یہ کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے جس کسی کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے اللہ کی کھانا قسم، یا اپنی جان کی انسان قسم کھاتا ہے، اپنی قسم کھاتا ہے، تو یہ ایک ہوتا ہے یہ قسم کے عناصر ہیں جس سے قسم بنتی ہے۔ اور یا اس کام کو یا کوئی مطلب بیان کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے انسان قسم کھاتا ہے۔ یعنی ایک چیز قسم کھاتا ہے، جس کی قسم کھاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے، ایک جس کے لیے قسم کھا رہا ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں جو ہے حرف قسم کتنے ہیں؟ با ہے، با کو بھی قسم کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یا واو ہے، جیسے قرآن میں آیا والعصر، واو قسم بن گیا۔ پھر ایک ہوتا ہے تا، تاللہ جیسے کہتے ہیں، تو عربی زبان میں یہ قسم کا حرف ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لام، یعنی چار حرف ایسے ہیں، تا، با، واو، لام، یہ چار حرف ایسے ہیں جو عربی زبان میں جو قسم کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو ہے وہ 3 حرفوں کو یوز کیا ہے۔ وہ کون کون سے؟ واو کو، تا کو اور لام کو۔ ان کو 3 حرفوں کو یوز کیا ہے، یعنی قرآن میں جہاں جہاں بھی قسم آئی ہے وہاں یا تو واو آیا ہے، یا تو تا آیا ہے، یا لام آیا ہے۔ اب وہی ہم نے آپ سے بتایا قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ قسم تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، اس مطلب کی اہمیت کو بتانے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اور بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں، اور عربی اور علوم قرآن کے مالک وہ اور لوگ جو ہے جو علوم قرآن کو جو ہے وہ جانتے ہیں یا اس پہ بحث کرتے ہیں، علماء اور دانشور حضرات جو قرآن پہ بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قسم خالی یہ نہیں کہ اس مطلب کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، بلکہ جو قسم ہم کھا رہے ہیں، جس کی قسم کھا رہے ہیں، اس چیز کو بھی، اس کی بھی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثلا انسان اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اللہ کی بھی اہمیت، اللہ کی بھی عظمت بیان ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کے تو جو مطلب ہے جس کے لیے وہ قسم کھا رہا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اگر اللہ کی اہمیت نہیں ہوگی تو پھر جو مطلب ہوگا دوسرا والا جس کے لیے وہ قسم کھا رہا ہے اس کی بھی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کا مطلب انسان جو قسم کے لیے جو نام انتخاب کرتا ہے وہ ہمیشہ اہمیت والے نام ہوتے ہیں، جو لوگوں کی نظر میں جن کی اہمیت ہوتی ان ناموں کو یوز کر کے اپنے کام کے لیے، اپنی کوئی بات کہنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اب کہنے کے قرآن میں جو ہے وہ کہاں کہاں کس کی قسم کھائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ کہیں پر جو ہے وہ اللہ کہا گیا ہے، خود اللہ کہہ کے اس نے قسم کھائی ہے اللہ نے، کہیں کہیں پر رب کہہ کے قسم کھائی ہے۔ جیسے کیا؟ جیسے سورہ انعام کی 23 آیت ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ یہاں واللہ جو ہے وہ واو قسم ہے، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ، سورہ یونس کی 53 آیت جو ہے
وہاں پر اللہ جو ہے رب کے نام سے جو ہے اپنی قسم کو رب سے قسم کھا رہا ہے، یہاں پر واو یوز کیا ہے۔ اس کے بعد کہیں کہیں پر قرآن نے جو ہے خود قرآن کی قسم کھائی ہے، اور کہیں پر شریعت کی بھی قسم کھائی ہے، جیسے کہا ہے والقرآن الحکیم، سورہ یاسین کی سیکنڈ آیت ہے، وہاں پر آیا والقرآن الحکیم، یہاں پر قرآن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ پھر کہیں پر کہا کہ کتاب سے یہاں مراد شریعت ہے، تو دوسری میں سورہ دہقان کی سیکنڈ آیت ہے، کیا ہے والکتاب المبین، یہاں کتاب سے مراد شریعت ہے، یا ایک جگہ پہ اور کھائی گئی ہے، اور مختلف سورہ حجر کی 72 آیت ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور کہیں کہیں پر جو ہے وہ اللہ فرشتگان کی قسم کھاتا ہے، فرشتوں کی قسم کھاتا ہے جو انسانوں کی خدمت کے لیے جو ہے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، جیسے کہاں پر، جیسے سورہ صافات کی 1 سے 3 آیت تک جو ہے 1 اور 3 آیت میں جو ہے وہ اللہ فرشتوں کی جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے، کیا ہے والصافات صفا، یا فالزاجرات زجرا، یا کہاں پر فالمقسمات امرا، سورہ زاریات کی 4 آیت ہے۔ کہیں کہیں پر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خود اللہ جو ہے وہ انسانوں کی قسم کھاتا ہے، یا انسان کے جو صفت ہوتی ہے درونی یعنی اندر کی، اس کی قسم کھاتا ہے، جیسے کیا، جیسے سورہ شمس میں 7 اور 8 آیت میں اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی انسان کے اندر کی ایک صفت ہے، جس کو جو ہے اللہ نے وہاں پر قسم کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ فسق و فجور بھی اسی طریقے سے ایک صفت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ کہیں کہیں پر اللہ جو ہے وہ قیامت کی قسم کھاتا ہے، جیسے سورہ بروج کی 2 آیت ہے، وہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے والیوم الموعود، یہاں یوم سے مراد یوم الموعود کون سا ہے، روز قیامت۔ کہیں کہیں پر جو اللہ نے جو ہے ان تمام چیزیں ہمارے لیے خلق کی ہیں، یعنی آسمان، زمین، سورج، چاند، کہیں کہیں پر جو ہے وہ ان کی بھی اللہ قسم کھا رہا ہے، جیسے کیا سورہ طارق کی 1 آیت، کیسے والسماء وما طارق، یہاں آسمان کی قسم کھائی گئی ہے، والارض وما طحاها، سورہ شمس کی 6 آیت، یہاں پر زمین کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں سورہ فجر کی 1 سے لے کے 4 آیت تک اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، جیسے سورہ طور کی 6 آیت ہے والبحر المسجور، یہاں پر بھی اللہ جو ہے ان تمام چیزوں جو ہمارے لیے خلق کی گئی ہیں ان کی قسم کھاتا ہے۔ کہیں کہیں پر اللہ جو ہے جو خود مکان مقدس ہیں، ایسے مکان جو مقدس ہیں ان کی بھی اللہ جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے، جیسے کیا، جیسے کوہ طور کی اللہ نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے، والطور سینین، جیسے سورہ طور کی 1 آیت، یا والبیت المعمور، یہاں پر اللہ نے کھائی ہے، قدس کی بھی قسم کھائی ہے، وطور سینین سورہ 3 کی 1 آیت ہے، اور کہیں کی وجہ سے درخت ہے 3 یعنی انجیر کے درختوں کی قسم کھائی ہے، زیتون کے درختوں کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، یہ بھی سورہ 3 کی 1 آیت ہے، طور سینین 2 آیت ہے، جیسے کہا ہے وَهَذَا بَلَدِ الْأَمِينَ، یہ قدس کے جبل قدس کی جو ہے یہاں پر قسم کھائی گئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قسم جو ہے وہ اللہ مختلف جگہوں پہ قسم کھا رہا ہے، کس لیے قسم کھا رہا ہے، اب آپ لوگ بتائیے کس لیے قسم کھا رہا ہے اللہ قرآن میں جگہ جگہ پہ، جی
کوئی بتا سکتا ہے کس لیے قسم کھا رہا ہے؟ جی نشاط فاطمہ بتائیں. جو قرآن میں باتیں بتائی گئی ہیں جن کی اللہ تاکید کرنا چاہتا ہے وہ ہم تک ٹھیک طرح سے یعنی تاکید کے ساتھ پہنچ جائیں. ہاں کیونکہ اللہ جو ہے جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس کی بھی اہمیت کو اللہ بتانا چاہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان مطلبوں کی بھی اہمیتوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ بیان کرنے والا ہے. اس پہ غور کرو, اس کی بہت اہم بات ہے. جیسے اللہ نے وہاں پر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے میں ہیں. عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. تو یہاں پر وہ انسان گھاٹے میں ہے, اس بات کو بتانا تھا اللہ کو کہ تم گھاٹے میں ہو اور اگر تم گھاٹے سے نکلنا چاہ رہے ہو, فائدے میں آنا چاہ رہے ہو تو یہ کام کو انجام دو. تو یہاں پر اہمیت اس بات کی اتنی تھی اس لیے اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے. قسم تاکید کے لیے یا اس مطلب کی اہمیت کے لیے کھائی جاتی ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی کسی کا سوال؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے ہم لوگ سورہ کی طرف چلتے ہیں. آج سورہ کون سا پڑھیں گے؟ سورہ قریش. عالم زیدی سورہ پڑھیے, سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کیا ہے؟ کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات کیا ہے؟ لی ایلاف فی قریش ہے, فی القریش نہیں ہے. لی ایلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت. رب نہیں ہے, رب هذا البیت الذی اطعمہم, نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اطعمہم من جوع, کیونکہ واو ہے اور واو پہ تشدید لگی ہوئی ہے, ملا کے پڑھنا ہے. جوع وآمنہم, کیوں کہہ رہے ہیں؟ مدہ الف پہ. وآمنہم من خوف. ابھی حسن آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کیا ہے؟ لإیلاف قریش, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس کو رک کے پڑھیں گی تو صحیح سے نکلے گا. جیسے یہاں پر کیا کریں, آپ ایسے پڑھیں لإیلافی
قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نشاد فاطمہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. احسن. کہاں پر غلطی ہوئی؟ آپ نے یہاں پر کہہ دیا وَرَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. واو نہیں ہے بلکہ یہ دال سے خود ہی ملا ہوا ہے. فَلْيَعْبُدُوا کافی واو ہو گیا یہاں پر. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہاں پر آپ نے کہا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ. الہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ. یعنی الہ اگر آپ کہیں یعنی آپ یا کو پڑھ نہیں رہی ہیں اور لام پہ تشدید لگا رہے ہیں. تو لام پہ تشدید ہے نہیں تو ہمیں کہنا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ. باقی آپ نے صحیح پڑھا. کیف نخوی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلی ربہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلی کیا ہے یہ؟ ربہم رحلۃ الشتاء ربہم والصیف. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایلافہم. ربہم نہیں ہے بلکہ ایلافہم. فے ہے فا فا. پڑھیے. پڑھیے. لیفٹ ہو گئی ہیں آگا وہ. تو ہم نے دیکھا ایک بار ہم پھر سے پڑھیں گے اور آپ لوگ دیکھیے گا اس کے بعد انشاءاللہ ترجمے کی طرف چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. لإیلاف قریش قریش کے انس و الفت کی خاطر. اللہ قریش سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری انس و الفت کی خاطر ہم نے کیا کیا. یعنی قریش سے مخاطب نہیں ہے بلکہ اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے تمہاری جو تمام الفتیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کام انجام دیتا ہوں. تو اللہ انسانوں کی جو الفت اور محبت کو نظر میں رکھتا ہے. اسی طرح اللہ مثال کے طور پر بتا رہا ہے جیسے ہم نے کہاں پر کیا. جیسے ہم نے قریش کے لیے کہا. کیا کیا؟ لإیلاف قریش. قریش کی انس و الفت کی خاطر. اللہ نے کیا کیا ان کی الفت کی خاطر؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. کس بات کی ان کو انس و الفت تھی؟ کس بات کی؟ جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے. ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے بہت محبت تھی, بہت انس تھا, بہت الفت تھی. تو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا پھر ان کی نظر میں رکھتے ہوئے اللہ نے ابرہہ کو ہلاک کر دیا.
اللہ نے ابراہ کو ان کی وجہ سے ان کی ان سے الفت تھی سردی اور گرمی کے سفر سے، تو اللہ نے ابراہ کو ہلاک کر دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ کون سے گھر کے مالک کی؟ خانہ کعبہ کے جو گھر ہے اس کے مالک کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ تو اللہ کا گھر ہے اس کے مالک کی وجہ سے عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں قریش سے کیا کیا ہے؟ قریش کہہ رہے ہیں کہ اس مالک کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی، جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے، کھانا کھلایا ہے، کھانا دیا ہے جب وہ بھوکے تھے تو پیٹ بھر کھانا دیا، اور خوف سے محفوظ بنایا ہے۔ ان کے خوف سے جو وہ ڈر رہے تھے ابراہ سے، ان سے محفوظ کیا، اور تمام خوف جو ہوتے ہیں اس سے جو ہے اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے۔ لہذا جب اللہ یہ سب کر رہا ہے ان کے لیے، تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ پھر وہ ہماری عبادت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان تمام نعمتیں دی، تمہیں جو ہے وہ جب تم بھوکے تھے تو تمہیں کھانا دیا، جب تمہیں کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں تھا تب ہم نے جو ہے تمہیں یاد رکھا، اور کہہ رہے تمہیں تمام اتنے خوف ہے اس دنیا میں موجود ہیں، ڈر اور خوف اتنے موجود ہیں، اس سے ہم محفوظ رکھتے ہیں، ہم تمہیں بچاتے ہیں۔ پھر اللہ ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے ہماری عبادت کرو، اس کے بدلے جو میں کر رہا ہوں عبادت کرو، شکر کرو۔ شکر کرو گے، شکر عبادت ہے، عبادت وہی شکر ہے۔ اللہ کا شکر کیسے کرو؟ عبادت کر کے کرو۔ اللہ اس کا بدلہ نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ اگر تمہیں کوئی نعمت دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس کے فرمان پہ عمل کر کے، اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے ہمیں دور رہ کے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب ہم تجوید کی طرف بڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے کسرے کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی زیر کے بارے میں۔ آج ہم لوگ ضمے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب یہاں سے جو ہے عالم زیدی آپ پڑھیے، سب سے پہلے پڑھنا شروع کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف پیش او، بے پیش بو، تے پیش تو، سے پیش سو، جیم پیش جو، ہے پیش ہو، ہے پیش ہو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش سو، سواد پیش سو، بس یہیں پہ رکیے، سواد پیش زو۔ یہیں پہ رکیے۔ ابھی رسن آپ پڑھیے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زواد زم زو، تو زم تو، زو زم زو، عین زم او، غین زم غو، فا زم فو، خاف زم قو، کاف بس یہیں پہ زم رک جائیے، قو۔ رک جائیے۔ نشاد فاطمہ آپ پڑھیے۔ کاف زمہ کو، لام زمہ لو، میم زمہ مو، نون زمہ نو، واو زمہ بو، ہا زمہ ہو، یا زمہ یو۔ ہاں، کوشش کریے کہ عادت ڈالیے، بے کی جگہ با کہیے، تے کی جگہ تا کہیے، سا کی جگہ سے کی جگہ سا کہیے۔ یہ کوشش کریے کہ یہ عادت ڈالیے آپ، کیونکہ اس کی وجہ سے جب آپ کو یہ نام معلوم ہوں گے اس کی وجہ سے تلفظ میں کافی کچھ آسانی ہوگی، خاص کر حروف مقطعہ میں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عالم زیدی آپ پڑھنا شروع کریے یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف پیش کو، دال زیتی، را زبر را، قدرا، خے زے خی، یا زبر یا، را زبر را، تے پیش تو، خیاراتو، خیاراتو، خیراتو،
خیارتو. خیارتو. جی تے پیش تو نہیں ہے بلکہ کا پیش تو ہے. کا پیش کو تے زیر تی تے عین لکھا زبر ہوا تا. تے ہے یہ. تا. تا زیر تا زیر تی. جی قوتیا. خطیا. احسن. الف پیش او خی زیر خی زال زبر زا. اوقظا. احسن. قاف پیش قو تے زیر تی لام زبر لا. قوتلا. احسن. تے زبر تا جین زیر جی دال پیش تو. تاجدو. تاجدو نہیں بلکہ کیا ہے تجدو. تاجدو. احسن. الف پیش او قاف پیش کو لام زیر لی. اوکلی. اکولی. اکولی. این پیش او میم پیش مو را زیر ری. او میری. اموری. میم پیش منہ ہے. اموری. اموری. جی ابھی رسن آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ضم قو دال کسرہ دی را فتح را. خود را. خی کسرہ خی یا فتح یا را فتح را. تا ضم تو. خیرتو. احسن. خیارتو. خیرتو. خاف ضم قو تا کسرتی عین زبر عین فتح آ. خطع. احسن. الف زما او خی کسرہ خی زال فتح زا. اقزا. احسن. تا فتح تا جیم کسرہ جی دال ضمیر دو. تجدو. یہ آپ نے نہیں پڑھا. قتلا. خاف ضم قو تا کسرتی لام فتح لا. قتلا. احسن. تا فتح تا جیم کسرہ جی دال ضم دو. تجدو. الف زما او کاف زما کو لام کسرہ لی. اکولی. احسن. عین زما او میم زما مو را کسرہ ری. اموری. احسن. نشاط فاطمہ آپ پڑھیے. اگر جو یہ الف سے حمزہ لگا ہے تو اس کو حمزہ الف ہی پڑھیں گے یا حمزہ پڑھیں گے؟ نہیں یہاں پر یہ کہ آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں البتہ کہ جہاں پر بھی ایسا ہوگا وہاں پر حمزہ کو پڑھنا ہے الف کو نہیں پڑھنا. قاف پیش قو دال زیر دی را زبر را. خود را. خے زیر خی یا زبر یا را زبر را. تا پیش تو خیارتو. قاف پیش قو تا زیر تی عین زبر آ. خطیا. الف پیش او حمزہ پیش او خے زیر خی زال زبر زا. اخزا. قاف پیش قو تا زیر تے لام زبر لا. قتلا. تا زبر تا جیم زیر چی دال پیش دو. تجدو. تجدو نہ کہیے جیسے یہاں پر بھی آپ نے کہا قتلا. قتلا نہیں بلکہ قتلا. تی کی آواز نکلے گی ہمیشہ. جب بھی زیر لگا ہوگا اس کا مطلب ای کی آواز نکلے گی. تی. قتلا. تجدو. تجدو. حمزہ پیش او کاف پیش کو لام زیر لی. اکولی. عین پیش او میم پیش مو را زیر ری. اموری. احسن. کیا ہے؟ خدرا. خیرتو. قطع. اخذ. قتلا.
تجدو، اکولی، اموری. اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عالم زدی آپ پڑھیے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با پیش بو، غین زیر گی، یا زبر یا، بغیا. زواد پیش زو، را زیر ری، با زبر با، زور با. زواد زبر زا، این پیش او، فا زبر فا، زوفا. یا زبر یا، رے زیر ری، سا پیش سو، یارسو. یرسو، یارسو. این پیش او، را زیر ری، زوا زبر زا، اوریزا. اوریزا، اوریزا. نون پیش نو، فا زیر فی، قا زبر قا، نوفقا. یا زبر یا، نو کی. جب آپ کہتی ہیں فاضر فی تو اس کا مطلب ترجمہ بھی پھر ایسے ہی کہیے، نو فی خا. نوفقا. یا زبر یا، ہا زبر ہا، با پیش بو، یہاں بو. احسن. لام پیش لو، عین زیر ای، نون زبر نا، لوئی نا. احسن. مین زبر ما، سا زبر سا، لام پیش لو، ماسلو. مثلو، مسلو. مین زبر ما، تو زبر تا، را پیش رو، متالو. قا پیش قو، لام زیر لی، قا زبر قا، قولقا. زواد پیش زو، بیز با زیر بی، زال پیش زو، با زیر بی، ہے زبر ہا، زوبہا. تا زبر تا، زیر 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 پہ تا زبر تا، زازیر، زازیر، زا زیر زی، را پیش رو، تازرو. تزیرو، تازرو. کاف زبر کا، بے با پیش بو، را زبر را، قبورا. کبورا. قبورا. بس اب رک جائیے. ابیر حسن آپ یہاں سے پڑھیے، ابیر حسن آپ یہاں سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سواد زم سو، واو فتح وا، را فتح را. سورا، سورا، سورا. نون زمن نو، قاف کسرہ قی، را فتح را. نقیرا، نقیرا، نقیرا. تا فتح تا، زواد فتح زا، عین زمع او، تزعو. تضاؤ، تضاؤ، تضعو. تا فتح تا، زال فتح زا، را زمع رو، تزرو. واو فتح وا، نون زمع نو، را کسرہ ری، یا فتح یا. ونوریا، 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 ونوریا. واو فتح وا، واو زمع وو، زواد کسرہ زی، عین فتح آ، ووزئا، ووضیا، ووزئا. واو فتح وا، لام فتح لا، ہا ہے زمع ہو، میم ہا زمع ہا مو، ہا ہا کیا کریے، اس کو بھی ہا کہتے ہیں. ہا زمع ہو، میم زمع مو، ولاہمو، ولہم، ولاہمو. واو فتح وا، ہا زمع ہو، شین کسرہ شی، را فتح را، وحشرا.
حمزہ فتح آ، یا فتح یا، عین کسرہ ای، دال زمہ دو، آیا ادو، نون زمہ نو، یعدو، آیا ادو، نون زمہ نو، رے کسرہ ری، یا فتح یا، کاف فتح کا، نوری یکا، نوری یکا، نوریک، نوری یکا، فا فتح فا، با فتح با، سواد زمہ سو، را فتح را، فبصرہ، فبصرا، فبصرہ، فا فتح فا، نون تا زمہ تو، با تا ہے کسرہ یا تو ہے؟ یہ کیا پر لکھا ہوا ہے؟ تو زمہ تو، با کسرہ بی، عین فتح آ، فتو بہا، فتو بآ، فطبع، فتو بآ، فطبع، فتو بآ، احسن، عین زمہ او، میم زمہ مو، رے میم نہیں کسرہ ہے، ری، میم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نون ہے، یہ میم ہے، نون ہے، نون، عین زمہ او، عین زمہ او، نون زمہ نو، قاف کسرہ قی، ہے کسرہ ہی، انوقی، انوقی، عنقہ، انوقہ، واو فتح وا، خاف کسرہ قی، ہے کسرہ ہی، میم زمہ مو، ہا کسرہ ہی، میم زمہ کسرہ مو، ہی، میم زمہ مو، وقیہم، 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 نشاط فاطمہ آپ پڑھیے۔ این پیش او، میم پیش مو، رے زیر زی، کا، امورک، فا زبر عمرک، امورک، فا زبر فا، قاف پیش قو، تو زیر تی، عین زبر آ، فقوتیا، عین زبر آ، ضاد پیش زو، دال زبر دا، کاف، آزودک، دال کاف زبر دک، دال اغدک، آزودک، فا زبر فا، جیم پیش جو، میم زیر می، عین زبر آ، فجومیا، فجمع، فجومیا، غین پیش غو، لام زیر زی، با زبر با، تا زیر تی، غلبتی، غلیبتی، فا زبر فا، قاف پیش کو، تا زیر تی، لام زبر لا، فقتلا، فقتل، فقتلا، یا زبر یا، عین زیر ای، دال پیش دو، ہا پیش ہو، میم پیش مو، یعیدہم، 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 یا زبر یا، عین زیر ای، زو پیش زو، ہا پیش ہو، میم پیش مو، یعیزہم، یعیدہم، یعیزہم، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، زال زبر زا، ہا زبر ہو، ہا پیش ہو، میم پیش مو، فاخذہم، فاخذہم، اخذہم، احسن۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ غلطی کہاں پر کر رہے ہیں؟ غلطی یہ کر رہے ہیں ہم میم کو جب میم زیر می کہتے ہیں لیکن جب اس کا تلفظ کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں، میم زیر می جب کی ہے تو لیکن جب ہم اس کا تلفظ کرتے ہیں اس ورڈ میں وہاں پر اس حرف کا تو ہم کہتے ہیں میں، جیسے لکھا ہوا ہے قتیلا ہم پڑھیں خوتیلا، ہوتے نہیں ہے بلکہ کیا ہے قتیلا، کیونکہ
تا پہ جو ہے وہ کسرہ لگا ہوا ہے یا زیر لگا ہوا تو ہمیشہ ای کی بات نکلے گی. اسی طریقے سے اگر کسی حرف پہ پیش لگا ہوا ہے یا ضمہ لگا ہوا ہے تو او کی آواز نکلے گی، او. اسی طریقے سے اگر کسی حرف کے اوپر فتحہ لگا ہوا ہے تو آ کی آواز نکلے گی، آ، ای، او. ہمیشہ اسی طریقے سے تلفظ کرنے کی کوشش کریے. اب جیسے یہاں پر ہے قرآن میں، اب ہم اگر کہیں گے اے تو غلط ہو جائے گا، یا یہاں پر کہیں گے لے، بلکہ کیا ہے لی، لام زیر لی، لی فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پہلے والے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غنہ نکالنا ہے. کیسے؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ہم من خوف. اب یہاں پہ کیا کہنا ہے؟ جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، فے نہیں کہنا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. فی بھی نہیں کہنا. کیوں؟ کیونکہ کوئی فی فا کے ساتھ یا نہیں لگا ہوا ہے کہ فی کہیں. یہاں پر ای کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ الف کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے تھے ای کہہ رہے تھے. جب بھی کبھی آپ کو ایسا دکھے کہ حمزہ جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی ہے، تو ہمیشہ سمجھ جائیے اگر حمزہ نیچے لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ حرکت نہیں لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ حمزہ زیر لگا ہوا ہے. نیچے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب زیر کے ساتھ پڑھی جائے گی حمزہ. اس چیز کا خیال رکھیے. یعنی اگر یہاں پر حرکت نہ بھی لگاتے یہ حمزہ کے نیچے زیر کی یا کسرے کی، تب بھی ہم زیر ہی پڑھتے اس کو. کیوں؟ کیونکہ نیچے کا سائن یہی ہوتا ہے کہ حمزہ نیچے لگ جائے، اس کا مطلب زیر پڑھا جائے گا. چلیے ایک بار پھر سے پڑھیے سب لوگ. عالم زیدی آپ پڑھیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے الاف قریش ہم نے کیا بتایا تھا؟ ابھی ہم نے کیا بتایا تھا؟ لام زیر کیا ہوتا ہے؟ لی پڑھیے نا. لی الاف قریش. کیا کہنا ہے؟ یا لگا ہوا نا، ہم تھوڑا سا رکیں گے یہاں پر، یعنی تھوڑا سا نیچے کی طرف کھینچیں گے، کہیں گے لی ایلا، ای کہیں گے. جیسے ہندی میں بڑی ای کی بات بڑی ای کی ہوتی ہے تو اسی طریقے بڑی ای کی طرح کہیں گے. لی جو ہے وہ چھوٹی ای کی طرح ہے. تو اس طریقے یا جو ہے کیونکہ یا لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے ای، لی ایلا. پڑھیے. لی ایلاف قریش. ایسا الاف ابھی سیکنڈ والے نے بھی اسی طریقے سے کہیے ایلافہم. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. شتا کو جو ہے تھوڑا سا کیا کرنا ہے؟ شتا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. کیا کہنا ہے؟ رحلۃ الشتاء والصیف. تھوڑا سا تا الف زبر تا ہے تو اس کو دکھنا چاہیے کہ تا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے. تھوڑا سا کھینچیے اس کو. شتاء والصیف. شتاء والصیف. حمزہ زیر کیا ہوتا ہے؟ حمزہ زیر کیا ہوتا ہے؟ ای. تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ شتاء والصیف.
إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب یہاں پر آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں فل یا بدو، جبکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بدو. کیا کہنا ہے؟ فل یا بدو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جو ایوں واو ہے نا، تم کہیں گے ایوں، جو ایوں، مین جو ایوں ایوں واو کے ساتھ ملائیں گے تو کہیں گے جو ایوں. پھر سے کہیے ایک بار. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جو ام کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ یہاں پر میم سے نہیں ملانا ہے، ہمیں واو سے ملانا ہے. ہم عین کے بعد واو ہے. جو ام نہیں ہے، ایوں ایوں، تھوڑا سا واو کی آواز نکل جی. ایوں ایوں، جو ام جو ایوں، یعنی آخر میں ایسا لگے کہ واو آپ یوز کر رہی ہیں، واو سے آپ ملا رہی ہیں، تو ام کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ایوں ایوں. ام جی جو ام الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ہاں یہاں پر کیا کریے؟ تھوڑا سا الف کو کھینچیے. وآمنہم من خوف. یہاں پر آپ کو کیا کہنا ہے؟ اطعمہم. اطعمہم نہیں ہے بلکہ الف جلدی سے تھوڑا سا پڑھنا ہے. کیا کہنا ہے؟ الذی، لذی میں تھوڑا سا نیچے کی طرف کھینچنا ہے. ای کہنا ہے. الذی، جیسے یہاں پر کہہ رہے تھے ایلافہم، اسی طریقے سے یہاں پر کہنا ہے الذی، کیونکہ یا لگی ہوئی ہے. الذی اطعمہم، اطعمہم تھوڑا ہم نے جلدی سے پڑھا. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آمنہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا کھینچنا پڑے. آمنہم من خوف. احسن. ابھی رسن آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. احسن. نشاط فاطمہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آپ کے پورا سورہ صحیح تھا، یہاں پر آپ کیا کریں؟ لے الا کہہ رہے ہیں. الا نہیں ہے بلکہ یہاں پر تھوڑا سا ای کی آواز نکلے گی. لإيلاف قریش، لإيلاف قریش إيلافهم. جی لإلاف قریش. اب آخری بار ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کلاس کو ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف